رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 3578 کے تعلق سے چل رہی تھی، جس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ابو طلحہ جب مسجد سے آئے تو ان کو لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے ہیں۔ گھر پر آ کر ام سلیم سے بات کی، چنانچہ ان کے گھر میں جو کی چند روٹیاں تھیں، انہوں نے اس کو دوپٹے میں لپیٹ کر کے انس کے ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجوا دیا۔ چنانچہ وہ جب وہاں گئے، کچھ بات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ابو طلحہ کے گھر پہنچ گئے، صحابہ کو لے کر کے۔ جب یہاں آئے تو اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حلمی یا ام سلیم ما عندکی، اے ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ۔ کہہ رہے ہیں بھائی تعداد آئی ہے صحابہ کی، ہم بھی آئے ہیں، جو بھی تمہارے پاس ہے کھانے پینے کا وہ لے آؤ۔ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، چنانچہ انہوں نے وہ روٹیاں لا کر پیش کر دی۔ وہ جو کی چند روٹیاں تھیں جو وہاں بھیجا گیا تھا واپس آ گئی، تو انہوں نے وہی روٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ فَأَمَرَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَفُتَّ، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان روٹیوں کو چور دیا گیا۔ جیسے آپ لوگ چور کے سالن میں کھاتے ہیں نا، تو حقیقت میں یہ طریقہ ہے، اس کھانے میں جو سواد ہے، جو مزہ ہے، وہ ایسے اٹھا کے کھانے میں نہیں ہے، کیونکہ پورا سالن اور روٹی اس میں مل جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس روٹیوں کو چور ڈالا جائے، چنانچہ روٹیوں کو چور دیا گیا۔ وَأَسْرَتْ أُمُّ سُلَيْمَ عُقَّةٌ فَأَدْمَتْهُ، چنانچہ ام سلیم نے گھی کی کپی اس پہ نچوڑ دی، اس طرح سالن بن گیا، یعنی کچھ انہوں نے گھی لایا اور روٹی پر اس کو ڈال دیا، تو گویا وہ سالن کا کام کر گیا اور روٹی چور دی گئی، اس کے بعد وہ ملا دیا گیا۔ کہہ رہے پھر کیا ہوا؟ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ما شاء اللہ ویقول، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں کی جو ان کو توفیق ملی، جو اللہ نے چاہا۔ اور ہم علیہ ایمان والوں کے پاس حقیقت میں سب سے مضبوط ہتھیار دعا ہی ہے اور کچھ نہیں۔ ہمارے سارے دروازے بند ہو جائیں لیکن دعا کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ مشکل تھی نا، چند روٹیاں ہی، اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے اور سارے بھوکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت پر دعا کا سہارا لیا اور دعا کی جو اللہ نے توفیق دی۔ اور حقیقت میں آپ دیکھیں گے، میں کہا کرتا ہوں دعاؤں کا اہتمام کرو، دعا کے لیے اللہ نے ہمیشہ دروازہ کھول کے رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندے کو پتہ نہیں کب ضرورت پڑ جائے۔ بھائی آپ نماز کے بارے میں آپ دیکھیں، غور کریں، عصر کے نماز کے بعد نماز نہ پڑھیں، یہی تو ہے۔ فجر کے نماز کے بعد نماز پابندی ہے۔ سورج نکل رہا ہو نماز نہ پڑھیں، ڈوب رہا ہو نماز نہ پڑھیں، سورج بالکل کھڑا ہے نماز نہ پڑھیں۔ اتنے اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، لیکن آپ کو ایک بھی وہ وقت نہیں ملے گا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ فلاں وقت آپ دعا نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ محتاج ہے، پتہ نہیں کب اس کی ضرورت پڑ جائے، اس لیے اللہ نے دعا کا دروازہ ہمیشہ کھول کے رکھا ہے۔ اس لیے جب دل چاہے دعا کرو، کوئی پابندی نہیں، جب دل چاہے دعا کرو، کوئی پابندی نہیں، مگر کرو، دعا کا دروازہ اللہ نے ہمیشہ کھول کے رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کہہ رہے دعا جو آپ نے کر لی، ثم قال اذن لعشرہ، تو آپ نے کہا صحابہ کی تعداد گھر کے باہر نہیں ہوگی، ایک اچھی تعداد تھی، 70 یا 80 لوگ تھے، تو سارے ایک ساتھ اندر نہیں آ سکتے۔ آج کے بڑے لوگوں کی طرح گھر تھوڑا رہا ہوگا کہ 80 لوگ 90 لوگ 100 لوگ 200-400 لوگ بیٹھ کے کھا لیں، مختصر گھر ہوتے تھے۔ تو آپ نے کہا 10 لوگوں کو بلاؤ، سالن روٹی چور کے تیار ہے، 10 لوگوں کو بلاؤ۔ کہہ رہے فاذن اللہ، چنانچہ ان کو بلایا گیا، فاکلوا حتی شبعوا، چنانچہ انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ چند روٹیاں گنی نہیں گئی لیکن بہت مختصر تھی۔ کیوں؟ کیونکہ دوپٹے میں جو لپیٹ کر چھپا کر کے بھیجا گیا تھا
اس سے پتہ چلتا ہے کہ روٹی بہت مختصر تھی، وہ چند روٹیاں تھی۔ 10 لوگوں کو جب بلایا گیا تو انہوں نے خوب پیٹ بھر کے کھایا۔ کہا ثم خرجوا، پھر وہ نکل کے باہر گئے۔ ثم قال اذن لعشرہ، پھر آپ نے کہا کہ 10 لوگوں کو اور بلاؤ۔ فاذن اللہ، چنانچہ وہ 10 بھی آئے۔ فاکلوا حتی شبعوا، اور وہ 10 بھی پیٹ بھر کے کھائے۔ ثم خرجوا، پھر وہ نکل کے باہر گئے۔ ثم قال اذن لعشرہ، پھر آپ نے کہا 10 لوگوں کو پھر بلاؤ۔ فاذن لهم، چنانچہ ان 10 کو پھر بلایا گیا۔ فاکلوا حتی شبعوا، چنانچہ وہ سارے یعنی 10 کے 10 بھی پیٹ بھر کے کھائے۔ ثم خرجوا، پھر وہ باہر گئے۔ ثم قال اذن لعشرہ، پھر آپ نے کہا 10 لوگوں کو اور بلاؤ۔ فاکل القوم كلهم حتی شبعوا، اس طرح پوری قوم پیٹ بھر کے کھانا کھا لی۔ آگے کہہ رہے ہیں والقوم 70 و 80 رجلا، پوری قوم کی جو تعداد تھی وہ 70 یا 80 لوگ تھے، چند روٹیاں تھی اور 80 لوگ اس کو کھا گئے اور سب پیٹ بھر کے کھا گئے۔ اور مزید وضاحت ہے کہ اس کے بعد بھی کھانا بچا رہ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں بیٹھ کر کھایا، ابو طلحہ نے بھی کھایا، ام سلیم نے بھی کھایا، اور اس کے بعد بھی کھانا بچا رہ گیا۔ چنانچہ جو کھانا اس کے بعد بچا رہ گیا تو پڑوسیوں میں تقسیم کرا دیا گیا۔ یہ بھی وضاحت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور یہی ساری چیزیں صحابہ کرام دیکھتے تھے تو ان کا ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا تھا۔ ہم نہیں دیکھتے لیکن سنتے تو ہیں، تو اتنا نہیں تو کم از کم کچھ تو ہونا چاہیے۔ تیسری بات جو بریکٹ کی بات ہے، برکت کے اسباب، وہ ہمارے صحابہ اور صحابیات کے گھروں میں جو برکت کے اسباب تھے، انہی میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کی یہ طرف ہوتی تھی کہ کوئی اچھا مہمان، اچھے لوگ ہمارے گھروں میں آئے اور ہمارے پاس جو نمک روٹی ہو، چٹنی روٹی ہو، وہ 100 سے کھائیں اور جائیں اور ان کی دعائیں ہم کو ملے، یہ ان کی چاہت ہوا کرتی تھی۔ اور اللہ نے ان کے لیے حقیقت میں برکتوں کا، رحمتوں کا دروازہ کھول کے رکھا تھا۔ تو یہ واقعہ ہے جس میں نصیحت ہے، ایک تو یہ کہ ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ اس مشکل وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا اہتمام کیا ہے، اور وہ دعائیں معجزے کی شکل میں آپ دیکھیں ظاہر ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین کہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔